بات یہ ہے کہ لا بناتے وقت سوچنا چاہیے. میں سوال یہ کرنا چاہ رہا تھا میاں صاحب, کیا کراچی سے وہ کام لیا جا رہا ہے جو فائدہ لیا جا رہا ہے جو لینا چاہیے گورنمنٹ کو, یا کہ ناکام ہے؟ نہیں لیا جا رہا. اگر لیا جائے تو کیا پاکستان میں ریپرکشنز ہوں گے, ثمرات کیا ہوں گے اس چیز کے؟ دیکھیں اس وقت پورے ایشیا میں کتنی تنخواہ دے رہے ہیں آپ؟ 40,000 روپے, $130 تنخواہ ہے. ٹھیک ہے, انڈیا میں $200 ہے, بنگلہ دیش میں $220 ہے. مجھے یہ بتائیں کیسے لوگ کام کریں گے؟ خودکشیاں کیوں بڑھ رہی ہیں؟ ہمارا ٹاپک کیونکہ آج آگ کے اوپر ہے. میں صرف یہی کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے کوئی اپنے ساتھ بزنس کمیونٹی کو انوالو کریں, کیونکہ تمام سائیکل آپ کا رک جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ تباہی کی طرف جا رہے ہیں اور چلتے جا رہے ہیں. آپ حیران ہوں گے, ایک بہت بڑی انشورنس کمپنی پاکستان کی, جی, اس نے فیصل آباد میں 2007 میں آگ لگی, جی, اس کی ڈیٹیل میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. آپ حیران ہوں گے اس کی وجہ سے اس بندے کو کیا نقصان ہوا, آپ سوچ نہیں سکتے. اس بندے کا کاروبار ختم ہو گیا. 200 ملین روپی 2007 میں اس نے لینے تھے. وہ بندہ آج تک انشورنس کمپنیوں کے پیچھے بیگر بنا ہوا ہے, اور بڑی ٹاپ کی انشورنس کمپنی, نام لوں تو شرم آئے گی مجھے, مگر وہ اگر میں اس انشورنس کمپنی کا بینک بھی ہے. جی, اب مجھے یہ بتائیے کہ جو شخص انشورنس کمپنی کا بھی مالک ہو, جی, بینک کا مالک بھی ہو, اور ٹیکسٹائل فیکٹری کو آگ لگ گئی, وہ بیچارہ سڑک پہ آ گیا ہے, اس کو کلیم نہیں دیا جا رہا, تو عام تاجروں کی کیا حالت ہوتی ہوگی؟ اب دیکھیں اس فیکٹری والے کا کیا قصور ہے جو جناب 2007 سے جس کو فیکٹری کو آگ لگی ہے, یہ ڈاکومنٹس میرے پاس ہیں, ایگزیکٹ ڈیٹ بھی دے سکتا ہوں آپ کو میں. انہوں نے کہا جی کہ 166 ملین روپے کا سٹاک تھا, جی, 12.5 ملین روپے کی بلڈنگ تھی اس وقت, اور جب ہماری فیکٹری کو 6 جولائی 2007 کو آگ لگی تو وہ دن اور آج کا دن ہمارے تو گھر مرنا پڑا ہوا ہے. اور انہوں نے پوری ڈیٹیل دی. آج تک اس کیس کا کچھ نہیں بن سکا, صرف اس لیے کیونکہ جو انشورنس کمپنی کا مالک ہے وہ اتنا سٹرونگ ہے, جی, کہ وہ ان کی دال نہیں گلنے دے رہا. اب دیکھیں ایک چلتی چلائی مل فیصل آباد میں 6 جولائی 2007 کو جل گئی, اس غریب کو سڑک پہ لے آئے آپ. آج 20 سال ہو گئے ہیں, اس بیچارے کو کوئی آنسو دھونے کے نہیں گیا. صحیح بات ہے. آپ نے نہیں دیکھا کتنے ہزار لوگوں کا خاندان اس کے پیچھے چل رہا تھا, آپ نے اس کو تباہ کر دیا, وہ کورٹ کیس میں چلے گئے. انشورنس پالیسی کے اوپر سٹرکٹنس ہونی چاہیے. اگر یہ انشورنس لیں آگ لگنے کی, پھر میٹر نہیں ہونا چاہیے, پھر لاسز دینے چاہیے. بالکل ڈیمیج. آپ دیکھ لیجئے یہ جو آگ لگی ہے گل پلازا کو, جی, اس کی سٹوری مجھے جو سمجھ آئی ہے, جی, آگ لگنے سے زیادہ جی, یہ کسی کا بینیفٹ ہے پیچھے. بینیفٹ سے مطلب یہ 4 سٹوری بلڈنگ تھی, اس کو 40 سٹوری بنانا چاہتے ہیں, کیونکہ 3 روپے گز پہ اس کو. یہ بہت بڑی بات کر رہے ہیں. ہاں جی, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ گل پلازا کے انسیڈنٹ کے پیچھے کسی کا ہاتھ ہے؟ جی, کس کا ہاتھ ہے؟ کسی ایک کا ہاتھ ضرور ہے, کسی مافیا کا ہاتھ ہے. کون 40 منزلہ عمارت بنانا چاہتا ہے؟ جی آج میری بات پریڈکشن نوٹ کر لیجئے گا, 40 سے ہو سکتا ہے 60 منزلہ بلڈنگ بن جائے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں اگر یہ اس انسیڈنٹ کے پیچھے جتنی اموات ہوئی ہیں یا آگ لگی ہے اس کے پیچھے کسی کا پلان ہے؟ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کراچی میں ایک اور منڈی میں بھی آگ لگی, کئی جگہ آگ لگی, اس کے پیچھے بیسک کوئی ریزن ضرور ہے. آپ کو جو ذرائع نے آپ کو بتایا ہو, جو جوڈیشل انکوائری کی بات کی گئی ہے, تو کیا وہ اس میں یہ چیز ثابت نہیں ہو سکتی پھر؟ سر بلڈنگ بننی ہے, جتنے کے بکے ہیں جگہ, جتنی لوگوں کے وہاں پہ اموات ہوئی ہیں اور جتنی دکانیں نجائز بنی تھیں اس وقت, جب راہداریوں میں بھی آپ سڑکیں بنا دیں گے, دروازوں کے آگے بھی دکانیں بنا دیں گے, تو رزلٹ تو پھر ایسے ہی آئیں گے. اب انہوں نے کوئی ڈیفینیٹلی
مجھے جو لگ رہا ہے کہ یہ گل پلازے کو بلبل پلازا بنائیں گے اور یہ 2 سال کے اندر اندر آپ خود دیکھ لیجئے گا 2028 میں میری بات نوٹ کر لیجئے گا گل پلازا 40 سٹوری نہ بنے تو مجھے کہنا. یہ تو پھر پاکستانیوں کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے. اور پاکستانی اگر اتنے ہوتے مجھے یہ بتائیے ہم لوگ رشوت کیوں دیتے ہیں؟ کھڑے ہو جائے نا میری طرح. کدھر جائیں سر؟ اور میری طرح کھڑے ہو جائے نا, بغاوت کریں. میں باغی ہوں. بغاوت کر سکتے ہیں, آپ کے پاس وسائل ہے سر. یہ بات نہیں ہے. ایک دہاڑی دار, ایک سفید پوش بندہ کیسے بغاوت کرے؟ میرا مودبانہ سوال ہے, اس وقت بہت سارے ایسے سینیریوز ہیں جہاں پر عوام باہر نکلنا چاہتی ہے, ٹھیک ہے, وہ گھر کا چولہا کیسے چلائیں گے سر؟ میں آپ کو ایک انسیڈنٹ بتاتا ہوں. میں ایز اے لائر, میرے پاس ایک پارٹی آتی ہے, اور ایک پارٹی ہے جس کے والد کی ڈیتھ ہو گئی ہے, اور وہ بچی اکیلی بچی ہے, اس کے پاس گھر میں آٹا نہیں ہے, تو اس نے صرف اپنی وراثت کرانی ہے, تو پٹواری کیا کر رہا ہے؟ رشوت مانگ رہا ہے. اب وہ رشوت نہ دے تو آپ بتائیں کہاں جائے؟ جہاں سفید پوش لوگ, اب یہی میرا سوال یہ بنتا ہے, جہاں آپ گل پلازا کی آپ نے بات کی ہے, جہاں آپ یہ والے رشوت کی بھی آپ نے بات کی ہے, مجھے ذرا بتائیں اگر آپ پرائم منسٹر بن جائیں تو آپ کیا ان مسائل کو کیسے حل کریں؟ دیکھیں جی, سب سے پہلے میں آتا ہوں فوڈ پہ. لاہور میں 20% شورما جو بک رہا ہے مری ہوئی مرغی کا بک رہا ہے. اچھا, لاہور میں 1 لاکھ سے زیادہ دکانیں ہیں دودھ بیچنے کی, کسی ایک دکان پہ خالص دودھ نہیں ملتا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو میرا خیال ہے سیکٹری فوڈ کو اگر ریگل چوک کچہرے پہ جوتے مارے جائیں تو میں نہیں سمجھتا کہ کل کو کوئی زندہ مرغی مری ہوئی مرغی بیچے گا. ایک دفعہ جوتے مارنے ہیں نا, اس علاقے کے ڈکیتی ہوتی ہے. آپ نے سوال بڑا اچھا کیا, ڈکیتی ہوتی ہے. میں تو کچھ نہیں کروں گا, میں تو جس علاقے میں ڈکیتی ہوں اس علاقے کے ایس ایچ او کو جوتے ماروں گا. میں تو نہیں سو کہوں گا مجھے ڈکیت چاہیے, میں تو اس ایس ایچ او کو ماروں گا. تیرے علاقے میں ڈکیتی ہوئی کیوں؟ بھئی مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی گرپ ہی نہیں ہے, حکومت میں گرپ ہی نہیں ہے. آپ نے ماضی میں نہیں دیکھا کہ جو جوتے مارنے والے تھے وہ خود جیلوں میں چلے گئے ہیں؟ اور دیکھیں جی بات سنیں میری, دیکھیں میں آپ کو ایک عرض کروں, جب حمزہ شہباز کے گھر پہ سیڑھی لگ رہی تھی رات کو اٹھانے کے لیے, وہ سین بھی مجھے یاد ہے, اور یہ سین بھی یاد ہے کہ قیدی نمبر 804 جو ہے وہ بھی ہے. بات یہ نہیں ہے, آپ نے آج تک 5 سال کسی حکومت کو پورے ہی نہیں کرنے دیے. فرق کیا اس حکومت کو آپ 47 کی حکومت کہتے ہیں, میں کہتا ہوں 47 کی حکومت ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے جنگ جیتی ہے, آپ نے دنیا میں پاور اپنی سٹرینتھ بتائی ہے, چاہیے 47 کی حکومت ہے. اچھا یہ اس پہ آ جائے نا ذرا, وہ فوڈ پہ آپ, پھر اس کے بعد آپ کے کیا ہیں؟ دیکھیں جی, اب بلڈنگ بنی, آگ لگی ہے, اس وقت سی ڈی اے کا چیئرمین کہاں تھا؟ اس وقت کے سی ڈی اے کے چیئرمین کو بلایا جائے نا جس نے کمپلیشن سرٹیفکیٹ دیا تھا, اس کو جوتے مارو نا ایک دفعہ. اصل بات کیا ہے, آپ کسی ظالم کو ظالم کہنا پسند نہیں کرتے, کیونکہ جو ظالم ہے وہ طاقتور ہے. ابھی تک کچے کے آپ سے ڈاکو نہیں کنٹرول ہو رہے, آپ بات کر رہے ہیں جی دہشت گردی. پاکستان میں 1 لاکھ لوگ شہید ہو چکے ہیں اب تک دہشت گردی کے پیچھے. کچے کے ڈاکو نہیں کنٹرول ہو رہے, کس سے نہیں کنٹرول ہو رہے ابھی تک آپ کے سامنے؟ کچے کے کس سے نہیں کنٹرول ہو رہے؟ پنجاب میں بھی ہے, سندھ میں بھی ہے, کس کا کہہ رہے ہیں؟ یہ دونوں کی بات کر رہا ہوں نا, دونوں حکومتیں. دیکھیں نا, اگر کنٹرول کرنا چاہیں کچے کے ڈاکوں کو سپورٹ کون کر رہا ہے؟ کون سپورٹ کر رہا ہے؟ اسمبلی میں جو لوگ بیٹھے ان کے فرنٹ مین ہیں. تو کیسے 5 سال ان کو پورے کرنے دیں پھر, جب عوامی نمائندے یہ کر رہے ہیں؟ دیکھیں سر, آپ خود دیکھیں کہ اسکولوں میں گائے بھینسیں بنی ہوئی ہیں. جس دن بٹو نے نیشنلائز کیا تھا اس دن اس ملک کا نظام تباہ ہو گیا تھا. یہ ہم اس وقت کو روتے ہیں جس دن نیشنلائز کیا گیا تھا. اچھا یہ بات اکثر آپ کرتے ہیں کہ جب بھٹو صاحب نے پرائیویٹائزیشن کی تھی, ٹھیک ہے, تب جو ہے وہ اکانومی کا بیڑا غرق ہوا ہے. صرف اکانومی کا نہیں, اخلاقیات کا, معاشی کا, سماجی کا, آپ نے ہر چیز تباہ کی. کس طریقے سے؟ دیکھیں بات لمبی ہو جائے گی, ٹاپک یہ آگ کا نہیں ہے. دیکھیں جنرل رانی نے پاکستان کے 2 ٹکڑے کیے. جنرل رانی شراب کے نشے میں
ہمارے جرنیل صاحب کو لیے پھرتے ہی تھی. جس رات میرے 2 ٹکڑے ہوئے اس رات جنرل رانی کے ساتھ جنرل یحییٰ شراب پی رہا تھا. چوئی سردار صاحب کی کتاب میں لکھا ہوا, جو آئی جی پنجاب تھے. اچھا. وہ ایس ایس پی اسلام آباد تھے. وہ کہتے ہیں کہ ہم حیران تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اور ایران میں ایک لمبی سٹوری ہے. جس عورت نے یہ کام کیا ہے, ایران کے جرنیل شہید کرائے ہیں, اس میں بھی ایک عورت تھی. جس طرح لارنس آف عربیہ نے جو کھیل کھیلا تھا وہ آپ کے سامنے ہے عربوں کے ساتھ. ہر وقت یہودی لابی کوئی نہ کوئی چیز انجیکٹ کرتی ہے اور آپ کو اس کے پیچھے لگا دیتی ہے. ہم پیس معاہدہ کرنے جا رہے ہیں اور بھائی 1 لاکھ فلسطینی شہید ہو چکا ہے, ہم اس کی طرف تو دیکھ نہیں رہے. مسئلہ یہ ہے کہ اسلام میں ہر وہ چیز جو آگے سے آپ کو تھریٹ دے وہ حرام ہے. مثلا کبوتر اور کوے کا ایک سائز ہے, کوا ٹھنگا مارتا ہے وہ حرام ہو گیا. شیر اور گائے کا سائز دیکھ لیں کیا ہے. شیر حرام ہے کیونکہ وہ آگے سے پڑ جاتا ہے, گائے لیٹ جاتی ہے. آپ کے مذہب میں مظلوم کے اوپر جتنا مرضی ظلم کر لو, آپ جو چیز آرام سے لیٹ جائے اس کو حلال کر دیتے ہیں. فلسطینیوں کے پاس اگر ہوتا ایٹم بم, میں دیکھتا اسرائیل وہاں پہ نجائز کا سے اسرائیل بنتا. کہہ دیتا ہوں رحمت اللہ نے منع کیا تھا اسرائیل کو نہ مانو. آج ہم پھر دوستی پہ جا رہے ہیں. بورڈ آف پیس, بورڈ آف پیس کے پیچھے جب سٹوری کل کو آئے گی وہی لارنس آف عربیہ والی سٹوری آئے گی, وہی کہانی ہوگی, وہی سٹوری باہر آئے گی آپ کے سامنے. بات یہ ہے کہ صدام حسین کو کمزور کیا گیا, ایران کے ساتھ لڑایا گیا, عراق کے ساتھ لڑایا گیا, لیبیا کو تباہ کیا گیا, لبنان کو تباہ کیا گیا. تمام مسلمان ملک کیوں, اب دیکھو نا نیٹو کر رہے ہیں یہ لوگ. گرین لینڈ کی باری آئی ہے تو سارے چیخے نہیں مارنے لگ پڑے. بالکل. تو بھائی جان آپ خود سمجھدار ہیں, کمزور کے اوپر حکومت ہوتی ہے. اور انگریز نے اگر پاکستان میں حکومت کیا تو کمزوری کی وجہ سے کیا, ڈیوائڈ اینڈ رول سے کیا ہے. یہ وہی تو میں کہہ رہا ہوں, یہ بیوروکریسی کی وجہ سے 78 سال سے آپ نے ملک کو تباہ. اچھا, جو 2 سوال بنتے ہیں یہاں پہ. ایک تو آپ نے نجکاری کی جو بات کی ہے اس پہ, اور یہودی لابی. پہلے نجکاری کے حوالے سے بتا دیں, ریسنٹلی جو PIA کی نجکاری ہوئی ہے اس کو کس طریقے سے ماضی کی نجکاریوں سے ریلیٹ کرتے ہیں؟ اور دیکھیں جی, جتنی بھی نجکاری ہوئی ہے نا اس کے پیچھے بینیفیشری کوئی اور ہی ہے. یہ نجکاری کوئی نجکاری نہیں ہے. یہ دیکھ لینا 10 سال کے بعد 5 سال کے بعد سٹوری اور نکلے گی. ہمارا ظلم یہ ہے کہ ہم وقت پہ فیصلے غلط کر دیتے ہیں. جس طرح جب آپ نیشنلائز ہوا, مبشر حسن نے اور بیوروکریسی نے مل کے پاکستان کو نیشنلائز کیا تھا. سکول سسٹم آپ کا تباہ ہو گیا. ہاں, آپ نے بڑا اچھا کوشچن کیا, اگر آپ ہوتے تو کیا کرتے. اگر میں چیف ایگزیکٹو پاکستان کا ہوتا تو میں کوئی بیوروکریٹ اگر وہ سرکاری سکول کا پڑھا نہیں ہوا تو اس کے اوپر پابندی ہوتی کہ یہ امتحان میں ہی اپیئر نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب سرمایہ داری سے وہ اوپر آئے گا, نہیں آنا چاہیے. سب سے پہلے آپ سکول سسٹم, جب تک گورنمنٹ کا سکول سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا آپ کے بیوروکریٹ وہاں سے آنے چاہیے, سسٹم ٹھیک ہو جائے گا. لوور کلاس سے آنے چاہیے. دیکھیں فوج میں 17 سال کی عمر میں کیڈٹ کالج جاتا ہے, 18 سال کی عمر میں بچہ جاتا ہے جی. جب 22 سال کا بچہ ہوتا ہے سیکنڈ لیفٹینٹ ہو جاتا ہے. اس سیکنڈ لیفٹینٹ سے 3 سٹار جنرل بننے کے لیے پتہ ہے کتنے سال لگتے ہیں؟ 30 سے 35 سال اس کی زندگی لگ جاتی ہے. پھر جا کے وہ کمانڈر, پھر سیکنڈ میجر جنرل, پھر جا کے لیفٹیننٹ جنرل بنتا ہے. ہماری بدقسمتی اس وقت شروع ہوتی ہے جب جسٹس منیر جیسے جج جنہوں نے غلط فیصلے دیے تھے اس کی سزا آج تک بھگت رہے ہیں. اگر عدالتیں مضبوط ہوتی تو آج ہمیں یہ بحث نہ کرنی پڑتی. ہم جس تیزی سے نیچے جا رہے ہیں جی, آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت آپ کی ایکسپورٹ $32 ارب ہے اور آپ کی امپورٹ کتنی ہو گئی ہے؟ صرف یہ 6 ماہ میں آپ کی امپورٹ تقریباً $20 ارب زیادہ ہو گئی ہے. اور بھائی
آپ نے تو اسے ٹریڈنگ سٹی بنا دیا پاکستان کو, ٹریڈنگ ہب بنا دیا ہے. انڈسٹریل ہب تو ہے ہی نہیں. ایک وقت وہ بھی تھا جب چون لائی صاحب تشریف لائے, انہوں نے پیکو فیکٹری دیکھ کے کہا کاش یہ فیکٹریاں چائنا میں لگی ہوں. آج ہم نے ایک وقت وہ بھی تو تھا جب جرمنی کو ہم نے لون دیا تھا. وہ تو ایک بات علیحدہ ہے. اور آپ حیران ہوں گے کہ اتفاق سٹیل مل کو نیشنلائز کرنے کے بعد میاں نواز شریف بنا, کیونکہ نواز شریف صاحب کے پاس پیسے ہی نہیں تھے, سب کچھ نیشنلائز ہو گیا تھا. آپ نے سڑک پہ لے آئے تھے اس شخص کو, کیوں؟ یہ اور یہ آج دونوں اکٹھے الائنس میں بیٹھے ہیں, حکومت کر رہے ہیں. بھائی خدا کے لیے جہاں پہ نیشنلائز کیا تھا کیوں کیا؟ یہ پی آئی اے کی بات آپ نے کی جی, اور بھائی پی آئی اے سے بڑے آپ نے سکینڈل کیے ہیں. گل پلازا سڑا ہے 10 ارب روپیہ, اس کا مطلب آپ نے 10 ارب میں تو پی آئی اے بیچا ہے, باقی تو قسطیں دیتے رہیں گے. اچھا اس میں آپ اکثر یہ کہتے ہیں کہ ایم سی بی کی ایگزامپل دیتے ہیں, آپ ڈی جی خان سیمنٹ فیکٹری کی ایگزامپل دیتے ہیں, اور آپ وہ کہتے ہیں کہ جب ان کو نیشنلائز کیا گیا بہت کم پیسے لے کے ان کو بیچا گیا, اور آپ آج ان سے ارب روپے کما رہے ہیں ان کے آنرز. ٹھیک ہے, تو پی آئی اے بھی خسارے میں جا رہی تھی. پھر پی آئی اے جب 5-10 سال بعد حبیب گروپ ان سے پیسہ کمائے گا تب بھی آپ ایسا ہی کہیں گے پھر اس کو نہیں بیچنا چاہیے تھا. بیچنے کی بات نہیں ہے, یہ آپ کا ایڈمنسٹریشن پرابلم ہے نا, یہی تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں. اور دیکھیں اس وقت پاکستان میں جتنے بڑے گروپ ہیں, 30 ملٹی نیشنل کمپنیاں کیوں چھوڑ کے چلی گئی؟ رشوت نہیں دے سکتے تھے. آپ کا یہاں پہ ٹیرف اتنا زیادہ ہے ٹیکس کا, کوئی بندہ کام نہیں کر سکتا. اس وقت 5 ارب روپیہ صرف سیال ایئر لائن کی ویلیو ہے, اس کے 100 ڈائریکٹر ہیں. اگر انہوں نے 10 ارب میں ہی بیچنی تھی جی تو سیال ایئر والا ماڈل لے آتے نا, ڈائریکٹرشپ 10 کروڑ روپے میں ایک ڈائریکٹرشپ بیچتے, 250 ڈائریکٹر ڈال لیتے, تو کہاں چلی جاتی بات؟ بالکل. بھائی آپ نے تو اصل میں بات یہ ہے, جیسے یہ انٹرنیشنل ہوٹل جی فیصل گروپ کو بیچا ہے 1 ارب روپے میں, او یقین کریں 3 ارب کی چیز آپ نے 1 ارب روپے میں بیچ دی. آپ تو نیلامیاں کرتے ہو, جان چھوڑاؤ, جان نہیں, پیچھے بینیفیشری ہیں. ہر بندے اس کے پیچھے بینیفیشری ضرور موجود ہیں. یہ خالی دکھاوا ہے, یہ فرنٹ مین ہے صرف. میں نے آپ کو بتایا کہ ضیاء الحق صاحب نے 14.5 کروڑ میں 5 پی سی ہوٹل بیچے تھے, پشاور, پنڈی, لاہور, کوئٹہ, کراچی. اب سنا ہے کسی اور طاقت نے لے لی ہے, پاکستان کی ایک بہت بڑی طاقت نے وہ خرید لی ہیں, پیچھے کافی شیئر اس کے خرید لیے ہیں. اور بھائی بات یہ ہے کہ سسٹم چلانے کے لیے سسٹم میں رہنا پڑتا ہے. ہم سسٹم, حق اور سچ کا کوئی سسٹم نہیں ہے. سی سی ڈی کیوں بنا؟ آپ کی عدالتیں کام نہیں کر رہی. عدالتوں کا نظام سن لیں کیا ہے. آپ 21ویں گریڈ میں ہائی کورٹ کا جج لگا دیتے ہیں. فوج میں تو آپ ڈائریکٹ جنرل لے کے دکھائیں نا کسی کو. جی بالکل. آپ کیوں لیتے ہیں؟ اس لیے آپ کا مطلب, اسی لیے آپ کی عدالتیں صحیح انصاف نہیں کر رہی. سمجھ آ گئی بات؟ بالکل. اگر سول جج سے یہ بنے نا چیف جسٹس سپریم کورٹ, تو ہمیں خوشی ہوگی. سارا کوٹا وکیلوں کے پاس ہے, بات وہی آ جاتی ہے. بار کاؤنسلز, بار کاؤنسل وکیلوں نے مناپلی بنائی ہوئی ہے عدلیہ کے اوپر. گروپ ہے, فلانا گروپ ہے جی, یہ فلانا گروپ ہے, اس کے جج آئیں گے اتنے, اس کے جج اتنے آئیں گے, یہ اس پارٹی کے اتنے جج آئیں گے, اس پارٹی کے اتنے جج آئیں گے. اس طرح ملک کے نظام تھوڑے چلتے ہیں. ایسے ایسے ظالم جج ہیں, میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. میرے کیس میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے رجسٹری کرا کے دی مجھے, اور اجاز افضل ذلہ اور جاز چودھری نے, دونوں نے میری رجسٹری 100 موٹو میں کینسل کر دی. جی کیوں؟ جی آکشن غلط ہوئی ہے. تو اللہ کرے کل کو پی آئی کی آکشن بھی اسی میں آ جائے. کل کو نئی حکومت آئے, وہ کہے جی آکشن ہی غلط ہوئی ہے, چلو جاؤ.
یعنی کہ نجائز پاور کو استعمال کرنا ایک بندے کی، یعنی کہ اس سے بڑی زیادتی نہیں ہو سکتی. اچھا، اس میں ان تمام پرابلمس میں اگر دیکھیں ٹیکس کلیکشن بھی ایک سب سے بڑا پرابلم ہے، اس کو کس طریقے سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ اس میں آپ کی کیا سجیشنز ہیں؟ بڑی اچھی بات کی آپ نے، میں بڑی جگہ کہہ چکا ہوں. 55 بینکیں جی، جی، اور 10 کروڑ 60 لاکھ کے قریب ٹوٹل اکاؤنٹ ہے، جس میں سے تقریباً 8 کروڑ 60 لاکھ سیونگ اکاؤنٹ ہے، 1 کروڑ 40 لاکھ کرنٹ اکاؤنٹ ہے، اور 15-20 لاکھ اکاؤنٹ کمپنیز اکاؤنٹ ہے. ٹھیک ہے. اگر نادرا، جی، ایف بی آر، 55 بینک اور اسٹیٹ بینک ایک ٹیبل پہ بیٹھ جائیں اور این آئی سی نمبر کے اوپر سب کو ٹیکس نمبر الاٹ کر دیں تو 2.5 کروڑ بندہ ود ان 48 آورز ٹیکس پیئر ہو سکتا ہے. میں 10 دفعہ کہہ چکا ہوں، اور حیرانگی کی بات ہے میں کئی دفعہ کئی پروگراموں میں ذکر کر چکا ہوں. اب 10x10 کی دکان پہ تو کیمرے لگا رہے ہیں جی، 15,000 سے زیادہ پیٹرول پمپ ہے پاکستان میں، کسی ایک پہ کیمرہ نہیں ہے، کیونکہ اشرفیہ نے جی، سمگلنگ ایرانی تیل بیچنا ہے، اگر وہ کیمرے لگ جائیں گے تو بات اوپر تک چلی جائے گی، اس لیے وہ جناب نہیں چل رہے. بہرحال آج کا ٹاپک کیونکہ آگ کے اوپر ہے زیادہ، میں سمجھتا ہوں. اچھا، فیول پمپس پہ بھی اکثر یہ حادثات دیکھنے کو ملتے ہیں، اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ یہاں پہ کیا سیفٹی میجرمنٹس اس میں فیول میں زیادہ جتنی آگ لگتی ہے اس میں تقریباً ٹیکس چوری کو بچانے کے لیے زیادہ حادثات ہوتے ہیں. انفارچونیٹلی کم ہی ہوتے ہیں، ان کے میجرمنٹ اتنے ہیں پیٹرول پمپ کے کہ وہاں پہ آگ لگنے کے چانسز نہیں ہوتے. پر کوئی زبردستی کو تیلی جلا دے اس کا تو کوئی حل نہیں ہے. سوسائٹر جا کے ایسے کر دے تو کیا کر سکتے ہیں آپ.